اگر گناہ زیادہ ہونے کی وجہ سے نماز پڑھنے کی ہمت نہ ہو رہی ہو تو کیا کریں؟ تم گناہ گار ہو تو تمہارے لیے تو نماز اور بھی زیادہ اہم ہے۔ تمہارے لیے تو گناہوں کو جلانے کا یہ سب سے آسان اور اہم طریقہ ہے۔ نماز دعا ہی تو ہے، اور دعا کیا ہوتی ہے؟ جس میں مانگا جائے، تو چاہے وہ مغفرت ہی کیوں نہ ہو۔ اور پتہ ہے دعا کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت ملتی ہے۔ اور اب جب تم اس کے لیے سب سے زیادہ امیدوار ہو تو تم اس سے بھاگتے پھر رہے ہو۔ وہ اللہ جو تمہارے اتنے گناہوں کے باوجود بھی تمہیں 5 بار اپنی طرف بلاتا ہے، اور تم تب بھی اس سے منہ پھیر رہے ہو۔ پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کی تخلیق فرمائی تھی تو تب ہی لکھ دیا تھا کہ میری رحمت میرے غضب پر باری رہے گی۔ کیوں کہا تھا؟ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ تم سے گناہ بھی ہوں گے، تم شیطان کے بہکاوے میں بھی آ جایا کرو گے، تم بشر ہو، تم خطا ہو۔ وہ جانتا تھا، وہ جانتا ہے، لیکن اگر گناہ کر کے اسے توبہ نہیں کرو گے اور مغفرت نہیں مانگو گے تب تو تم جان بوجھ کر اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہو۔ ابلیس نے بھی تو یہی کیا تھا، اس نے گناہ کیا تھا اور پھر توبہ بھی نہیں کی تھی، تب وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا تھا۔ تب اس نے خود ہی اپنے لیے اللہ کا غضب چن لیا تھا۔ اب وہ چاہتا ہے کہ تم بھی اس کے طریقے دہراؤ۔ وہ ہر لمحے آ کر تمہارے کانوں میں وسوسے کر کے جائے گا، وہ تم سے گناہ کروائے گا، پھر وہ تمہیں توبہ سے دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ وہ تمہیں بھی اپنی طرح اللہ کی رحمت سے دور کرنا چاہتا ہے۔ پھر اگر تم نے نماز کے بارے میں جاننے کی کوشش ہی نہ کی، پھر اگر تم نے نماز ہی نہ پڑھی، تم نے بھی اسی کی طرح سجدے سے انکار کر دیا، پھر تو تم بھی ظالمین اور ظالم میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر تمہیں ہدایت کیسے ملے گی؟ پھر تمہارے گناہ کیسے چھوٹیں گے؟ پھر روز محشر اللہ کو کیا جواب دو گے؟ پتہ ہے گناہ ہونا ضروری بھی ہے، کیونکہ اگر یہ نہیں ہوں گے تب تو تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کب تم میں غرور آنے لگے گا، تم خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگو گے، تم خود کو اکبر سمجھنے لگو گے۔ اگر ایسا ہی چلتا رہا اور تم سے کوئی گناہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ تمہارے دل میں تو گناہ گار لوگوں کے لیے نفرت بڑھتی جاتی۔ تم تو تب کسی کو نہ سمجھ پاتے، کسی کی دل جوئی نہ کر پاتے، حقوق العباد میں کوتاہیاں ہونے لگتی۔ اکثر گناہ ہمارا غرور توڑنے کے لیے بھی آتے ہیں، گناہ ہمیں عاجزی سکھانے کے لیے آتے ہیں۔ گناہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہمارا کام اپنے اللہ کے آگے جھکنا ہے، اور تبھی تو دن میں 5 بار نماز فرض کر دی ہے اللہ نے کہ جب جب تم سے کوئی گناہ ہو تم فوراً عاجزی سے، بے بسی سے اپنے اللہ کے آگے جھک جاؤ۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر کے ایسی قوم کو لے آئے گا جو گناہ کریں گے اور پھر اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں گے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اولاد آدم کا ہر فرد خطا کار ہے اور بہترین خطا کار توبہ کرنے والے ہیں۔ بے شک